واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 60 اپنا اسلامک اسٹوڈیو جنگی مبصر اور وقائع نگار لکھتے ہیں کہ اطرابون نے اپنی فوج کی ذہنی حالت بھی دیکھ لی تھی۔ اس کی فوج پر مسلمانوں کی دہشت چھا گئی تھی اور اس فوج کے سپاہی لڑنے سے پہلے دیکھ لیتے تھے کہ وہ کس راستے سے بھاگیں گے۔ اطرابون بڑا ہی دراندیش جرنیل تھا۔ اپنی جنگی طاقت ضائع کرنے کے بجائے اس نے بہتر یہ سمجھا کہ فوج کو اپنے ساتھ مصر لے جائے اور اس کی نئے سرے سے تربیت کرے اور نئی فوج تیار کر کے مسلمانوں کو للکارا جائے۔ مختصر بات یہ کہ اطرابون فلسطین سے چپکے سے کھسک گیا اور مصر جا پہنچا۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ ہم نے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ فتح مصر کا خیال کس کے دماغ میں آیا تھا اور کس نے امیر المومنین کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ بیت المقدس میں ایک شام عمرو بن عاص حضرت عمر کے پاس بیٹھے اور کہا کہ وہ ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر ان کی بات سننے کو تیار ہو گئے۔ یا امیر المومنین، عمرو بن عاص نے کہا، خدا کی قسم آپ اطرابون کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو جانتا ہے۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ ہمارے امیر المومنین اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ اطرابون ہم سے ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ ہم اللہ کے حضور امید رکھنے والے لوگ ہیں، ہم خواب نہیں دیکھا کرتے اور اپنے آپ کو فریب دینا مجاہدین اسلام کا شیوا نہیں۔ عاص کے بیٹے حضرت عمر نے عمرو کی بات روک کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تو وہ بات کر دے جس کی تو تمہید باندھ رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ یا امیر المومنین، عمرو بن عاص نے کہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اطرابون کے پیچھے جانا چاہیے۔ کیا تو اسے ابھی کافی نہیں سمجھتا کہ ہم نے ایک بڑا ہی کٹھن محاذ سر کر لیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں اسے کافی نہیں سمجھتا یا امیر المومنین۔ عمرو بن عاص نے کہا، اگر ہم اس فتح کو کافی سمجھ کر بیٹھ گئے تو اطرابون فوج تیار کر کے ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ہرکل اور اطرابون ایک ابلیس کے دو نام ہیں اور اتنی عقل اور فہم و فراست رکھتے ہیں کہ الجزیرہ اور فلسطین کے عیسائی قبائل کو بغاوت پر اکسا سکتے ہیں اور زمین کے نیچے رہ کر اس بغاوت کی ہدایت کاری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مصر ایسی ہی تیاریوں کے لیے گیا ہے۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے چین سے بیٹھنے کی مہلت نہ دیں۔ آپ کی اجازت چاہیے، میں مصر کی طرف پیش قدمی اور حملے کی قیادت کروں گا۔ صرف اطرابون پر اپنی توجہ محدود نہ کر ابن عاص۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم کسریٰ ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں اور شام میں بھی ہم نے روم جیسی بڑی جنگی قوت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے؟ اگر ہم نے اتنی دور ایک اور محاذ کھول دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے باقی محاذ کمزور ہو جائیں۔ عمرو بن عاص کی امیر المومنین حضرت عمر کے ساتھ یہ گفتگو یہیں پر ختم نہیں ہو گئی تھی۔ انہوں نے امیر المومنین کے آگے مصر کی پوری تاریخ رکھ دی تھی۔ پھر انہوں نے آیت قرآنی بھی سنا ڈالی تھی جس میں مصر کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا اور پھر سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ فرعونیوں سے کس طرح فرار ہوئے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل نے انہیں راستہ دے دیا تھا، اور پھر فرعون رامیس دوم دریا کے دیے ہوئے اس راستے پر اترا تو دریا اپنی روانی میں آ گیا اور رامیس غرق ہو گیا۔ عمرو بن عاص نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ عرب کے مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے اور اس قصے کے حوالے سے عربی لوگ مصر کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں متعدد آیات میں یہ قصہ اللہ نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر چپ چاپ عمرو بن عاص کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ایسی بات تو تھی ہی نہیں کہ حضرت عمر کے لیے یہ باتیں نہیں تھیں۔ وہ مصر کی تاریخ سے اور قرآن میں مصر کے ذکر سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، لیکن انہوں نے عمرو بن عاص کو روکا نہیں کہ وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ عمرو بن عاص کس نیت اور کس جذبے سے یہ باتیں کر رہے تھے۔ ایسی بات تو تھی ہی نہیں کہ عمرو بن عاص خود مصر کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ مصر کے بغیر اسلامی سلطنت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ عمرو بن عاص عرب اور مصر کے تعلقات کی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اہل حجاج خاص طور پر اہل مکہ عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کو بھول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے جد اعلیٰ تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اصل نسل سے مصری تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے فلسطین اور فلسطین سے مصر چلے گئے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
کی خدمت میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کے ساتھ شادی کر لی تھی اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نسبت حضرت حاجرہ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو وہ ناراض ہو گئی اور قسم کھا لی کہ حضرت حاجرہ کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر الجزیرہ العرب چلے گئے اور وہاں جا کر قیام کیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک دوشیزہ سے شادی کر لی جس کے بطن سے 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ یہی لڑکے عربوں کی آبا و اجداد بنے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننہال مصری تھے اسی لیے یہ عربوں کے ساتھ ایک مقدس رشتہ بن گیا۔ پھر عمرو بن عاص نے عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کا تفصیلی ذکر کیا اور کہا کہ مصر کے ساتھ عربوں کے تعلقات تجارتی ہی نہیں جذباتی بھی ہیں بلکہ انہوں نے روحانی تعلقات کہا۔ پھر یوں وضاحت کی کہ عرب مصر کے متعلق تو بہت کچھ جانتے تھے لیکن قرآن نازل ہوا تو عربوں کو مصر کی وہ باتیں بھی معلوم ہوئی جو ان کے ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ مصر میں ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ بڑا لمبا عرصہ جاری رہی۔ ایرانیوں نے 616 عیسوی میں مصر پر فوج کشی کی تھی اور رومیوں کو شکست دے کر مصر پر 9 سال تک قابض رہے تھے۔ پھر ہرکل اٹھا اور اس نے رومیوں پر فوج کشی کر کے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی انکشاف کر دیا تھا کہ رومی ایک نہ ایک دن ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ رومی شام پر مغلوب ہو گئے ہیں اور ان کے چند برس بعد پھر غالب آئیں گے۔ یہ قرآنی پیشن گوئی پوری ہوئی اور پھر رومیوں نے ایرانیوں کو ان کے اپنے ملک میں دھکیل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت فرما چکے تھے اور جب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو گئے اور مجاہدین کے لشکر بھی تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایران پر سے روم، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں اور مصر کے فرمانرواں کے پاس ایلچی بھیجے کہ وہ سب اسلام قبول کر لیں۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کا پورا متن یہاں پیش کیا جائے۔ ناظرین، تاریخ نویس عبد الحکم نے مصر کی فتوحات اور حالات میں لکھا ہے کہ مصر جانے والے ایلچی حضرت حاتب رضی اللہ عنہ تھے۔ مکتوب مبارک کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم القبت مقوقس کے نام سلامتی ہو، اس پر جو حق کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم بھی سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اے اہل کتاب، اس حقیقت کی طرف آ جاؤ جو ہم تم دونوں میں یکساں طور پر مسلم ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اور کسی انسان کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جس سے اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیا ہو۔ پھر اگر لوگ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں۔ ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ دوسرے جن بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب ملا تھا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں اور ان کے مکتوب کے ساتھ بڑا ہی توہین امیز سلوک کیا تھا۔ خصوصاً کسریٰ ایران نے تو یہ مذموم حرکت کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا مکتوب مبارک معاذ اللہ پھاڑ کر اس کے پرزے بکھیر دیے تھے۔ اس کی اطلاع جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی سلطنت کے اسی طرح پرزے اڑیں گے۔ ابن الحکم نے لکھا ہے کہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو احترام سے وصول کیا اور پوری توجہ سے پڑھا۔ رات کے وقت شاہ مصر مقوقس نے حضرت حاتب کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور پوری تعظیم دے کر بٹھایا اور پھر کہا کہ اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت حاتب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات بیان کی اور ثبوت کے طور پر کچھ زندہ اور قابل یقین مثال پیش کی۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آئے گا۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ مقوقس نے کہا لیکن میرا خیال تھا کہ یہ نبی شام میں آئے کیونکہ اس سے پہلے تمام پیغمبر وہیں مبعوث ہوئے تھے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی مصیبت زدہ سرزمین عرب نے ظہور پذیر ہوا ہے۔ قبطی تمہارے اس نبی کے حلقہ بگوشی میں میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اختیار کرنا کہ یہاں کسی کو میری اور تمہاری اس گفتگو کا علم نہ ہو۔ میں یہ محسوس کر چکا ہوں کہ اس ملک
ضرورت پر تمہارے پیغمبر کا غلبہ ہوگا۔ تمہارے پیغمبر کے ساتھی اس کے بعد ہمارے ان مصریوں کے میدانوں میں اتریں گے اور میدانوں پر غالب آئیں گے، لیکن میں قبطیوں سے اس کے متعلق کچھ لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ تم اپنے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اگلی صبح مقوقس نے حضرت حاتب کو پھر بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر کاتب کو بلایا اور عربی زبان میں یہ مکتوب یعنی خط لکھوایا: عبداللہ کے بیٹے محمد کو عظیم القبا مقوقس کا سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور جو کچھ آپ نے اس میں تحریر کیا ہے اور جو دعوت دی ہے اسے میں نے سمجھا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور پذیر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں قبطیوں میں اونچے درجے اور حیثیت کے خاندانوں کی ہیں پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک اعلیٰ نسل کا خچر بھی تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے نام سے ازواج مطہرات میں شامل کر لی گئی تھی۔ مصری تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ خوش سلوکی سے پیش آنے کا حکم مانو کہ تم پر ان کا حق ہے اور تم سے ان کا رشتہ بھی ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو۔ قسط نمبر 61 میں دیکھنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔